اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو نضر کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس منبر پر فرماتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد 4 چیزوں سے پناہ مانگتے تھے اور فرماتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ ما ظہر منها وما بطن، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ اور الکذابی، اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اے اللہ میں آگ کے عذاب سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اے اللہ میں ظاہری اور باطنی فتنوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اے اللہ میں اس کانے دجال کے فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو بہت بڑا جھوٹا ہے۔ اب دیکھیے یہ سنن نسائی صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اب دیکھیے اس حدیث کے بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ہر روز جو ہے 4 چیزوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ سب سے پہلے تو قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم تو اپنی ایک پورے دن میں شاید قبر کو یاد نہیں کرتے، لیکن قبر جو ہے وہ دن میں 2 بار جو ہے ایک انسان کو یاد کرتی ہے۔ اگر کوئی انسان اچھا ہے تو اسے کہتی ہے کہ میرے اندر آؤ میں تمہاری خدمت کروں، لیکن اگر کوئی انسان برا ہے وہ اچھے عمل نہیں کرتا تو قبر کہتی ہے کہ میرے اندر آؤ میں تمہارا جو ہے حساب کتاب برابر کروں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی کسی اور مقصد کے لیے دی ہوئی ہے اور تم بیکار سے زندگی گزار رہے ہو، تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہو، اللہ کے حکم کے خلاف چلتے ہو، تو آپ جب میرے اندر آؤ گے تو پھر میں تمہاری ہڈیوں اور پسلیوں کو توڑ کے رکھ دوں گی۔ اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ قبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں کہ یا اللہ مجھے جو آگ ہے اس کے عذاب سے جو ہے محفوظ فرما۔ تو تیسرے نمبر کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ بہت سارے فتنے جو ہیں ظاہری ہیں، کچھ باطنی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ آج کا دور جو ہے فتنوں سے بھرپور ہے۔ ہمارے اندر جو ہے پہلے دین تھا، حیا تھا، اور میں تو سمجھتی ہوں کہ یہاں پہ ساری برائیاں جو ہیں بے حیائی سے ہو رہی ہیں۔ آہستہ آہستہ یہ فتنہ جو ہے وہ اتنا عام ہو رہا ہے کہ حیا جو ہے وہ جو لوگ مسلمان ہیں ان کے اندر سے بالکل ہی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ وہ یہی جو بے حیائی ہے آہستہ آہستہ ان کی نسل کے بیچ میں سرایت کرتی جا رہی ہے، اور اس بے حیائی کو بے حیائی نہیں سمجھتے بلکہ اس کو وہ روشن خیالی کا نام دے کر اپنائی جا رہی ہے۔ تو ہمیں بھی ہر وقت جو ہے اس طرح کے فتنوں سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ چوتھے نمبر کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ اس کانے دجال کے فتنے سے یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں جو بہت بڑا جھوٹا ہے۔ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ دجال جو ہے ایک وہ بہت بڑے فتنے کا نام ہے۔ آج کل تو دجال کے نام کے اوپر جو ہے ایک بحث جاری ہے کہ دجال آ گیا ہے یا نہیں آیا۔ دجال جو ہے ایک دین کے حساب سے انتہائی سخت جو ہے وہ فتنے کا نام ہے کہ یہ جب آئے گا تو کس طریقے سے انسان کے دین کو جو ہے اس کو وہ گمراہ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں بھی ہر وقت جو ہے ان چاروں فتنوں سے جو ہے وہ پناہ مانگنی چاہیے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ سہیل رحمۃ اللہ سے روایت ہے کہ جب ہم میں سے کوئی سونے لگتا تو ابو صالحہ اسے حکم دیتے تھے کہ دائیں کروٹ پر سو، یہ دعا پڑھو، اللہم رب السماوات و رب الارض و رب العرش عظیم، ربنا و رب کل شیء فالق الحب والنوا منزل التوراۃ والانجیل والفرقان، اعوذ بک من شر کل شیء انت آخذ بناصیتها، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء اقضی عنا الدین واغننا من الفقر۔ اے اللہ آسمانوں اور زمین کے رب اور عرش عظیم کے رب، ہمارے اور تمام چیزوں کے رب، دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والے، تورات، انجیل اور فرقان نازل کرنے والے، میں ہر اس چیز کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں
جس کی پیشانی کو تو پکڑے ہوئے ہے، اے اللہ تو ہی اول ہے، تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں، تو ہی آخر ہے، تیرے بعد کوئی چیز نہیں، تو ہی ظاہر ہے، تجھ سے زیادہ ظاہر کوئی نہیں، اور تو ہی پوشیدہ ہے، تجھ سے پوشیدہ تر کوئی چیز نہیں، ہم سے قرض ادا کر دے اور ہمیں فقر سے غنی کر دے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے، دیکھیے اس میں کتنی خوبصورت جو دعائیں ہیں وہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ کی کبریائی کو بیان کرتے ہیں، اور ہر چیز کا جو ہے اللہ تعالیٰ کو حوالہ دے کر اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ یہ تو دنیاوی سسٹم بھی ہے، جب آپ کو کسی سے کام ہو تو آپ اس کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں تاکہ وہ انسان خوش ہو جائے، اور جب انسان خوش ہو جاتا ہے تو پھر وہ آپ جو چاہیں پھر وہ آپ کی خواہش کے مطابق کام کر دیتا ہے، کیونکہ خوشی کے بیچ میں انسان جب آیا ہو تو وہ ہر چیز اگر کر دیتا ہے تو وہ اللہ رب العزت جو ہے، جو اس زمین اور آسمان کا مالک ہے، اور جب وہ خوش ہوگا آپ اسے جو بھی مانگیں گے وہ آپ کو دے دے گا۔ جب آپ اس کی تعریف کریں گے، اور جب آپ واقعی صرف تعریف ہی نہیں کریں گے، واقعی دل سے اقرار کریں گے کہ اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، میرا جو سارا سسٹم چل رہا ہے وہ صرف اور صرف چلانے والی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اور پھر ہم اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں عطا کر دیں گے۔ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ سے مانگو، یہاں تک کہ آپ کے جوتے کا کوئی تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ اور کیا کہتے ہیں کہ یا اللہ تجھ سے زیادہ ظاہر کوئی نہیں ہے، اور تو ہی پوشیدہ ہے، تجھ سے پوشیدہ تر کوئی نہیں ہے، کہ آپ کے دل کے اندر جو ہے اگر کوئی جاننے والی ذات ہے تو وہ کون سی ذات ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے ذہن کے بیچ میں بھی اگر کوئی بات آ رہی ہے تو وہ کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ جو چیز ظاہر ہو جاتی ہے وہ بھی اللہ ہی جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا قرض جو ہے ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس انسان کا نماز جنازہ تک بھی نہیں ہوتا جس کے اوپر قرض ہو، جب تک کہ وہ قرض جو ہے اس کے لاحقین جو ہے وہ ادا نہ کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے کیا کہتے تھے کہ اللہ ہم سے قرض ادا کروا دے، ٹھیک ہے، ہمیں فقر سے غنی کر دے، اگر ہم فقیر ہیں تو غنی کرنے والی ذات جو ہے وہ کون سی ہے؟ تیری ہی ہے۔ اس حدیث سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے ہر عمل کو، اپنی ہر ضروریات کو کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ رب العزت سے مانگنا چاہیے۔ ہمیں اپنی جو ہے صبح سے شام تک اپنا پورا ایک دن گزارتے ہیں، ہمیں شام کو جو ہے ہمیں یہ اندازہ ضرور کرنا چاہیے کہ ہم نے اپنے اللہ رب العزت کو کتنی شدت سے جو ہے وہ یاد کیا۔ اگر کیا ہم نے اپنے اللہ کو یاد کرنے کا حق ادا کر دیا ہے؟ پورا دن جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں طرح طرح کی نعمتیں عطا کی ہیں، تو کیا ہم نے ان کا شکر ادا کیا ہے کہ نہیں ادا کیا؟ یہ احادیثیں جو ہیں ان کے جو سارا کچھ بتانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم بھی اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں، ہر وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے پناہ کے بیچ میں رہیں، شیطان مردود سے اللہ کی پناہ کے بیچ میں رہیں، ہر وقت جو ہے اپنے رب سے دعائیں کرتے رہیں، اور ہر چیز جو ہے اپنی مناجات اور حاجات جو ہے وہ صرف اپنے اللہ رب العزت کو ہی پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اور سچے جو ہے انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور صرف اپنا ہی فقیر جو ہے وہ بنائے، آمین۔